اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کے سب سے بڑے فیصلے کے حوالے سے، وہ بھی کرونا کو لے کے، کیونکہ کرونا کی دوسری لہر کے بعد اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا جائے گا۔ این سی او سی نے سخت احکامات جاری کر دیے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے آج سے مارکیٹس، دکانیں اور شاپنگ مالز رات 10 بجے بند ہو جائیں گے۔ شادی ہالز، ریسٹورنٹس میں بھی رات 10 بجے ان کو بند کر دیا جائے گا۔ پارک سمیت تمام تفریح گاہیں بھی شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی۔ این سی او سی کے مطابق اسپتالوں، کلینک، میڈیکل سٹورز پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اور ماسک نہ پہننے پر جرمانہ اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ این سی او سی کے مطابق ملک کے 11 بڑے شہروں اور علاقوں میں کرونا ٹیسٹوں کے مثبت آنے کی شرح 2% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور ان شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، حیدرآباد، گلگت، مظفر آباد، میرپور، پشاور اور کوئٹہ شامل ہے۔ تمام بڑے شہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک طرح سے کرونا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں آ گئے۔ جو ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا جائے گا، اور آج سے ملک بھر میں شہریوں کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت اور عوامی اور رش والی جگہوں پر ماسک پہننا لازم و ملزوم ہوگا۔ لوگ سرکاری اور نجی دفاتر میں بھی ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ این سی او سی نے صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ماسک پہننے کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں۔ تو جناب، یہ سچویشن ہے اس وقت کورونا کا وائرس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے نمائندگان سے ذرا رابطہ کرتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں انور خان جوائن کر رہے ہیں، جبکہ بابر ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دونوں مہمانوں کو ہم اپنے ساتھ جوائن کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جناب کراچی، اپنے نمائندے سے جانتے ہیں۔ جی انور، بتائیے گا کیا ایس او پیز ہے، کیا صورتحال ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، این سی او سی کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت جو دیگر 10 شہر ہیں، وہاں پر جو کووڈ کیسز کی تعداد تھی وہ اب تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد، معمول کی سرگرمیوں کے بعد 2% سے زیادہ بڑھے ہیں۔ شارع فیصل پر میں نے پورا ٹریول کیا۔ شارع فیصل سے ہوتا ہوا میں مختلف راستوں سے جب میں دفتر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ شارع فیصل اور یہاں اطراف کے علاقوں کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو کہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہی تھی۔ کم و بیش اگر میں اندازہ لگا لوں تو مجھے تقریباً 15 سے 20% شہری ہیں جو کہ ماسک پہنے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ جس کا پہلے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ آج سے اب عمل درآمد یقینی اور مزید مؤثر بنانے کے فیصلہ ہوگا۔ آج دن کا آغاز ہو گیا ہے، تو دن کے آغاز کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس پہلا فارمولہ ماسک کا لازمی استعمال اس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اب جب شاپنگ مراکز اور دیگر چیزیں کھلے گی تو وہاں پہ صورتحال سامنے آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جب تعلیمی ادارے کھل گئے تھے، ایک ہفتے بعد کم و بیش 1.9% کیسز کراچی اور سندھ کے تعلیمی اداروں کے اندر رپورٹ ہوئے تھے، اور گزشتہ روز ہی ضلع ملیر کے اندر صورتحال انتہائی خطرناک طور پر سامنے آئی ہے کہ وہاں پر 8 تعلیمی اداروں کو 5 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ کم و بیش 1200 سے 1300 اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے یہ جو ابھی آپ نے بات کی، جیسے تعلیمی ادارے کھولے گئے ہیں، یونیورسٹیز کھولے گئے، اور اس کی وجہ سے پھر جو اسکول انتظامیہ اور یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرا سکی، اس کی وجہ سے بھی کیسز جو ہیں وہ کافی بڑے۔ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے جانیں گے، ہمارے نمائندے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، یہ بتائیے گا، اسلام آباد میں تو بہت سے علاقے جو ہیں وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے، اور کیا وہاں پہ بھی سچویشن کراچی جیسی ہے کہ لوگ ماسک نہیں پہنتے اب؟ ڈیفینیٹلی دارالحکومت اسلام آباد ہونے کے باوجود، کیونکہ یہاں دارالحکومت اسلام آباد ہے تو انتظامیہ کا ہولڈ ہونا چاہیے تھا، اور بار بار جو ہے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں ماسک کا استعمال کریں، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں۔ دارالحکومت اسلام آباد میں تو اب صورتحال یہ ہے کہ 144 کا نفاذ ہو گیا ہے، لیکن چونکہ دارالحکومت کا براہ راست رابطہ ڈائریکشن جو ہے راولپنڈی سے منسلک ہے، تو راولپنڈی بھی ان بڑے شہروں میں شمار ہے جہاں پہ کرونا تیزی سے پھیلا ہے۔ یہاں راولپنڈی اور اسلام آباد میں انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ کی خصوصی طور پر بات کریں تو شادی ہالز کھلے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کوئی ایکشن نہیں لی گیا، کوئی چیکنگ نہیں کی گئی۔ تعلیمی ادارے کھلے تو اگر کسی تعلیمی ادارے میں اسکول میں کوئی کیسز وغیرہ سامنے آئے تو وہ سیل کیے گئے، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں ماسک کا استعمال نہیں۔ ڈینگی اور جرائم اور دیگر معاملات کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ بھاگ کے، ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ تھکی ہوئی ہے، لیکن انرجیٹک طور پر یہ نئی جو لہر اس کو قابو پانے کے لیے، جو نئے احکامات آئے ہیں ان کے اوپر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کو اور حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا۔
شہریوں کی جانب سے بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. کیا کیا جائے گا؟ یعنی ایس او پیز اگر عمل درآمد چیری نہیں کر رہے تو انتظامیہ کیا کرے گی؟ جرمانے یا سزائیں یا اس حوالے سے کوئی ایکشن پلان آپ تک پہنچا ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ رات کو NOC کمانڈ اینڈ کنٹرول نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے جانب سے احکامات جاری ہوئے, صوبوں کو پہنچے. آج باقاعدہ طور پر چاروں صوبوں میں جو ہے وہ جو شہر متاثر ہیں جن کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروانے کا کہا گیا, وہاں آج نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جو ہے سختی کی جائے گی, عمل درآمد کروایا جائے گا, کوشش کی جائے گی, لیکن پاسبل نہیں ہے. پوش علاقے تو ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایک سیولائز سچویشن ہوتی ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں, لیکن اندرون شہر ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. بہت شکریہ. بابر ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے, اور کراچی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے انور خان, اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آج چاروں صوبوں کا ہوگا اور پھر ان میں احکامات بھی جاری کیے جائیں گے, نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے جائیں گے. لیکن شفاعت اب تو لازم و ملزوم ہے بھائی, آپ کو فائن بھی ہوگا اور ساتھ میں گرفتاری بھی ہوں گی, جو کہ امپورٹنٹ ہے. فائن اینڈ گرفتاریاں. ویل لیٹس سی, اللہ کرے ان اقدامات سے کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان میں کچھ کمی. اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے حکومت کی دعوت تو یہ تھے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا وائرس کے کیسز میں کمی آئی ہے. اب لیٹس سی وہ اس دفعہ کام کرتا ہے. شفاعت, کیونکہ مجرمانہ غفلت ہے نا کہ اگر آپ ماسک نہیں پہنے اور کیا پتا آپ کی وجہ سے وائرس کسی اور کے اندر منتقل ہو جائے اور اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو, تو یہ مجرمانہ غفلت ہے. خیر, اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحبہ, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مسرت صاحبہ بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ NCOC نے ماسک کو اب لازمی قرار دے دیا ہے اور اس سمے دیگر ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے, احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. پنجاب حکومت کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ NCOC جس طرح کے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے وہ سب آپ کی لائف سے اور آپ کی سیفٹی سے وابستہ ہیں, اور پریکاشنری میئرز میں ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پہلا ہمارا جو شیلڈ ہے سیفٹی کی وہ ماسک ہے, اور ماسک کو پہننا اسی لیے لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم, ہمارے بچے اور ہماری فیملیز اس جو مہلک بیماری ہے, جو جان لیوا بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ بھی میسر نہیں ہے, تو اس سے ہم محفوظ رہ سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تمام پاکستانیوں سے, تمام شہریوں سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ ماسک ہر صورت پہنیں گے اور جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کو فالو کرنے میں اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنی گورنمنٹ دیں گے. مسرت یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جیسے 144 کا نفاذ ہو گیا ہے, گرفتاریاں بھی ہوں گی, ماسک نہ پہننے والوں کی جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے, پنجاب میں کیا صورت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ دفعہ 144 اس کو اب نتھنگ نیو ان اٹ. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں پہلے بھی جس طرح سے جب کووڈ زیادہ پھیلا تو نو ماسک نو سروس کا سلوگن ہم نے پہلے سے ہی ایشو کر دیا ہوا ہے. وہ تمام دفاتر, وہ تمام کاروباری جگہیں یا شاپنگ مالز یا دکانیں جہاں پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوگا ان کو سیل کیا جائے گا, اور عمل درآمد جو ایس او پیز پہ کرنا ہے اس کی پہلی جو پہلی احتیاطی تدابیر ہے ان میں ماسک کا استعمال آتا ہے, دین پھر سینیٹائزر, تھرمل سکیننگ. تو جو جگہیں احتیاطی تدابیر کو فالو نہیں کر رہی, ماسک جہاں پہ لوگ نہیں پہن رہے, وہ آلریڈی ہی ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہیں انہوں نے بڑی سخت قسم کی کارروائیاں کی ہیں, ایسی جگہوں کو سیل کیا, اور آگے ہم مزید سختی بھی ارادہ رکھتے ہیں. اچھا, تو مسرت صاحبہ پھر یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, فی الوقت تو ابھی ہم نے پنجاب بھر کے کسی بھی شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن اس طرح سے نہیں کیا, لیکن مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپشن ابھی چل رہی ہے, اور ابھی اس کی وجہ یہ کہ ابھی کوئی بہت زیادہ ہاٹ سپاٹ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس جگہ پہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اگر کووڈ پازیٹیو کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں سے یا ٹیچرز میں سے, تو صرف اس ایک اسکول اور اس ایک ادارے کو بند کیا جائے گا, نہ کہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو. اسی طرح ایس او پیز جو جہاں پہ پیشنٹس کووڈ پازیٹیو کے نکل آئیں گے اس ایک خاص علاقے کو سیل کیا جائے گا, اور اس کے بعد اگر کسی جگہ پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس خاص جگہ کو
सील किया जाएगा, SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी सरत चीमा साहिबा, जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि क्या क्या इक़दामात उठाए जाएंगे। यहाँ